یہ اللہ کی نعمت ہے، دن اللہ کی نعمت ہے، رات اللہ کی نعمت ہے، وہاں یہ سورج بھی اللہ کی نعمت ہے، وہاں یہ چاند بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، اور سورج غائب ہوتا ہے اور رات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ دن کو رات میں تبدیل کرے اور رات کو دن کے اندر تبدیل کرے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش مکہ سے کہہ دیجئے اگر اللہ رب العزت قیامت تک تمہارے لیے رات کو بند کر دے، صرف دن ہی دن اللہ رب العزت لائے، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں اس دن کے بعد رات دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ رب العزت ساری زندگی تمہارے لیے رات کو ہی طے کر دے اور دن کو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی اللہ تاریکی ڈالے، کون دنیا کی سائنس ہے، کون دنیا کی طاقت ہے جو اس رات کو دن میں بدل سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو دن میں بدل نہیں سکتی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کہیں 6 مہینے دن، کہیں 6 مہینے رات ہوتی ہے، جہاں کہیں 3 مہینے رات ہی رات ہوتی ہے اور بقیہ مہینے دن ہوا کرتا ہے۔ وہاں کی حکومتیں اگر یہ کوشش کریں کہ ہم پورے سال کو جس طرح ہمارے یہاں دن اور رات کا سلسلہ چلتا ہے وہ کوشش کریں، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جائیں گے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دن کو رات میں داخل کرنے والا اور رات کو دن میں داخل کرنے والا یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جہاں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہمارے اوپر ہے، وہاں یہ سورج بھی اللہ کی نعمت، یہ چاند بھی اللہ کی نعمت، یہ دن بھی اللہ کی نعمت، یہ رات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم دن کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں، ہم دن کے ذریعے سے اپنے تمام کاموں کو مکمل انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور رات آتی ہے، یہ رات اللہ نے ہمارے لیے راحت کی چیز بنائی ہے، آرام کی چیز بنائی ہے، نیند اور سکون کی چیز بنائی ہے۔ وہیں اس دن اور رات کا، اس چاند اور سورج کا دنیائی اعتبار سے ایک اور فائدہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ جب ہمارے یہاں کھیت کے اندر ہم کام کرتے ہیں، باغات کے اندر ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پھلوں کے اندر اس وقت تک رس نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ چاند کی چاندنی ان کے اوپر نہ پڑ جائے۔ ہم لاکھ اس کے اوپر اپنی دوائیاں لائیں، لاکھ ہم اپنے اعتبار سے کوشش کریں، مگر پھلوں پر جو رس آیا کرتا ہے، فروٹس پر جو ٹیسٹ آیا کرتا ہے، وہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح دن کے اندر جو سورج نکلتا ہے، ہمارے اعتبار سے، ہماری محنتوں کے اعتبار سے ہماری سوچ یہ ہے ہم دوا اپنے باغوں میں چھڑکا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے رنگ آتا ہے، مگر سائنس آج بھی یہ کہتی ہے کہ ان دواؤں سے زیادہ سورج کی جو شعاعیں ان پھلوں کے اوپر پڑتی ہے، جب سورج کی شعاعیں پھل کے اوپر پڑتی ہے تو پھل کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو رنگ آتا ہے وہ سورج کی وجہ سے آتا ہے۔ تو سورج ایک نعمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ پھلوں کے اوپر جو رنگ آتا ہے وہ سورج کی وجہ سے آتا ہے، اور پھلوں کے اندر جو رس آتا ہے وہ سورج کی وجہ سے آتا ہے۔ بلکہ کچھ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار ایسے کیڑے اور مکوڑے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہیں گے انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کورونا وائرس نے آج ہمارے یہاں تباہی مچائی ہے، اس سے زیادہ یہ کیڑے اور مکوڑے دنیا میں تباہی مچا سکتے ہیں، موت کا بازار گرم کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان زہریلے کیڑوں کے لیے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، ان کے لیے اللہ نے سورج کا انتظام کیا ہے کہ سورج کی تپش اور سورج کی کرنیں جب ان کیڑوں کے اوپر پڑ جاتی ہے وہ کیڑے مر جاتے ہیں اور انسانوں کو راحت ملا کرتی ہے، انسانوں کو جینے کا اور سکون کی زندگی ملا کرتی ہے۔ وہ کیڑے اور ان کیڑوں کے اوپر اس سورج کی شعاعیں اگر نہ پڑ جائے، سورج کی کرنیں اگر نہ پڑ جائے، انسانوں کا جینا دنیا میں مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ہم تو کمزور ذہن انسان ہے،
ہمارا ذہن بھی کمزور، ہمارا علم بھی کمزور، ہم اللہ کی نعمتوں کو کہاں گن سکتے ہیں، کہاں پہچان سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ مسجد شریف کا چندہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی تعاون فرمائیں۔ تو شروع کی جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ چاند، یہ سورج، اس چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ہماری دنیائی زندگی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس چاند کے ذریعے سے ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اس چاند کے ذریعے سے ہمارا نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ اللہ رب العزت کے یہاں بھی مہینے کی، سال کی جو تعداد ہے اس سال کے لیے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی اللہ رب العزت نے سال کا جو کیلنڈر منتخب کیا ہے، سال کے لیے 12 مہینوں کا انتخاب کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مقدس ہے، جو سب سے زیادہ احترام کے لائق اور قابل ہیں۔ وہ 4 مہینے یہی ہے، ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے۔ یہ جو 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک جس میں ہم بقرہ عید کرتے ہیں، اور ایک اس سے پہلا والا مہینہ، اور ایک یہ محرم کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحج کا اور محرم کا، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے بارے میں قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم، یہ مہینے پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں، ان کی حرمت اور ان کا جو تقدس ہے وہ اللہ کی یہاں پہلے سے ہی موجود ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر ان کا تقدس اور احترام موجود تھا۔ جب قریش مکہ آپس میں لڑا کرتے تھے، جنگ و جدال اور قتل و غارت ہوا کرتی تھی، آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوا کرتا تھا، مگر جیسے ہی ان 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ آ جاتا، ذی قعدہ کا آتا، ذی الحج کا آتا، محرم کا آتا یا رجب کا آتا، تو لڑائیاں فوراً رک جایا کرتی تھی، اور اسی طرح سے تلواریں نیام کے اندر چلا جایا کرتی تھی کہ ان مہینوں کا جو تقدس تھا وہ وہاں بھی موجود تھا، وہی تقدس آج بھی ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارا جو نیا سال ہے وہ محرم الحرام سے اس کا آغاز کیا ہے۔ محرم الحرام، اور اس کے بارے میں جو گزارشات ہے وہ چند پچھلے جمعہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب بھی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہے، میری زندگی کے اندر جو سانسوں کی ڈور تھی 1 سال کی وہ کم ہو چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ دن کا آنا، یہ رات کا جانا، اور اسی طرح سے سانسوں کا نکلنا، وہ ایک جلالین تفسیر کے اندر اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کی جو یہ سانسیں ہیں اور انسان کی یہ جو دن ہے، یہ رات ہے، یہ دن اور رات ہی انسان کو بچے کے بعد جوان بنا دیتی ہے، یہ دن اور رات ہی ہے جو بچے کو بوڑھا بنا دیتی ہے، اور یہ دن اور رات ہی ہے جو انسان کو سیاہ ریش کے بعد، سیاہ داڑھی کے بعد اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، یہ دن اور رات ہی ہے جو انسان کو بڑھاپے کی دہلیز پر لے کر جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دن اور رات ہی اس بچے کو جوان بنا دیتی ہے، دن اور رات ہی اس جوان کو بوڑھا بنا دیتی ہے، دن اور رات ہی اس جوان کو اور اس بوڑھے کو پھر قبر کی دہلیز پر بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں، اور یہ زندگی کی نعمتیں، جو زندگی ہے یہ اللہ کی طرف سے بے بہا اور سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جہاں ہم سے 1 سال چھوٹ گیا اور نیا سال شروع ہو رہا ہے، وہاں ہم مسلمان اس بات پر بھی غور کریں، اس بات پر بھی سوچیں کہ اس گزرے ہوئے سال میں نے کون سا ایسا کام کیا۔ میں اپنی جگہ سوچوں، آپ اپنی جگہ سوچیں، یہ جو ہمارا 1 سال گزر چکا ہے، یہ جو ہمارا 1 سال ہم سے چھوٹ چکا ہے، اور یہ وقت ایسی چیز ہے، وقت ایک ایسی بے رحم چیز ہے، ہم اپنے گھروں پر پہرا لگا سکتے ہیں، ہم اپنی دکانوں پر باڈی گارڈ کھڑے کر سکتے ہیں، مگر وقت کے آگے کوئی پہرے دار نہیں چلا کرتا۔
वक्त को कोई जंजीर से बांध कर नहीं रख सकता है। ये वक्त हमसे छूटता चला जाता है और ये वक्त फिर वापस नहीं आया करता है। जिसने इस वक्त की कदर की और जिसने इस वक्त की अहमियत को जाना वो यहाँ भी कामयाब, वो वहाँ भी कामयाब, और जिसने इस वक्त की अहमियत को नहीं जाना वो वक्त उसको फिर बर्बाद करके छोड़ देता है। और लिखा है किताबों के अंदर इस वक्त की अहमियत के बारे में कि वक्त एक ऐसा बेरहम भी उस्ताद है और बारहम उस्ताद भी है कि अगर वक्त की हमने कदर की, ये वक्त फिर आपको दुनिया का बादशाह बना देगा, दुनिया की इज्जतें आपके कदमों में डाल देगा। और इस वक्त की अगर हमने कदर नहीं की फिर दुनिया में ये हमें जलील कर देगा। वक्त और ये जो सांसें हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। मैं गौर करूं, आप अपनी जगह गौर करें, ये जो साल गुजर चुका है, क्या इस एक साल के अंदर मैं सोचूं, आप सोचें, कितनी नमाजें ऐसी है, हम जुमा भी पढ़ा करते हैं, 5 टाइम की नमाजें पढ़ा करते हैं, और कुछ जो है खुशकिस्मत इंसान हैं जो तहज्जुद भी पढ़ा करते हैं और जो कुरान की तिलावत भी किया करते हैं। हम सब अपनी जगह गौर करें और सोचें, क्या मेरी ज़िंदगी की इस एक साल के अंदर मैंने 10 नमाजें ऐसी पढ़ी हैं कि जब मैं अल्लाह के दरबार में जाऊं और अल्लाह मुझसे कहें कि मुझे कोई 10 नमाजें ऐसी दिखाओ जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें खुशू हो, जिसमें खुजू हो, और जिसमें सिर्फ शुरू के अल्लाह अकबर से लेकर और सलाम फेरने तक तुम्हें दुनिया का कोई ख्याल न आया हो। मैं सोचूं, आप सोचें, क्या इस एक साल के अंदर हमारी 10 नमाजें ऐसी है, हमारी 5 नमाजें ऐसी है, या हमारी एक नमाज भी एक साल के अंदर हमने क्या ऐसी पढ़ी है कि जिसमें शुरू के अल्लाह अकबर से लेकर और आखिर के सलाम तक दुनिया का कोई ख्याल ना आया हो, दुनिया की और माँ बाप की और औलाद की और दुनिया की कारोबार की जहाँ कोई ख्याल मेरे जहन में न आया हो। क्या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे और आपसे ये कहा, ये जो एक साल तुमसे गुजर चुका है, मुझे 10-20 नमाजों की ज़रूरत नहीं, बस एक नमाज ऐसी दिखाओ जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल न आया हो। मुझे कोई ऐसी एक नमाज बताओ जब तुमने सजदा किया, तुमने ये महसूस किया हो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में सजदा किया है, मैंने अल्लाह के कदमों में अपना सर डाला है। मैं और आप गौर करें, क्या वाकई मेरी और आपकी कोई ऐसी नमाज है? फिर हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आज तो हमारा ये दस्तूर बना हुआ है कि हम हैप्पी न्यू ईयर मनाया करते हैं। नए साल किसी बच्चे की या किसी नौजवान की साल गुजर जाए ज़िंदगी का तो हम उनका बर्थडे मनाया करते हैं, साल गुजर जाए हम उस पर खुशियाँ मनाया करते हैं। यूरोप की ग़ुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझे तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हम लोग तो यूरोप की ग़ुलामी को हमने कबूल कर लिया है, हमें यूरोप से कोई गिला नहीं। कि मुसलमान आज पस्ती की गार में जा चुका है, मुसलमान आज शिकस्ता दिल हो चुका है। वजह इसकी ये है, हमने गैरों की हर अदा को अपने सीने से लगाया है, हमने गैरों की हर तहजीब को अपने दिल में जगह दी है। हमें हैप्पी न्यू ईयर से क्या मतलब, हमें बर्थडे से क्या मतलब? इसकी तहकीब जब करते हैं तो ये आया कहाँ से है? ये बर्थडे ये आया है क्रिश्चियनों से। क्रिश्चियनों ने कहाँ से लिया? उन्होंने रोमियों की तहजीब से लिया। रोमन जो एम्पायर थी, रोमन लोग जो थे वो अपने माबूदों का बर्थडे मनाया करते थे, जिनकी वो इबादत करते थे वो उनका जन्मदिन मनाया करते थे। वहाँ से क्रिश्चियनों ने लिया और क्रिश्चियनों से मुसलमानों ने लिया। मुसलमान भी आज मोमबत्तियां जलाते हैं, केक काटा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो तो उन्हीं के साथ होता है। कल अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और आपसे कहा, मुझसे और अगर आपसे ये सवाल किया, क्या मेरे अदाएं और मेरी सुन्नतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, मेरे तरीके तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे? मैंने कहा था बर्थडे नहीं मनाना, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं, हैप्पी न्यू ईयर की कोई हकीकत नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया कि मेरी अदाएं तुम्हें जो है महबूब नहीं, गैरों की अदाएं तुम्हें महबूब है, जिन्होंने तुम्हारे घरों से जनाजों को निकाला, जिन्होंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए जो है सिस्कियां आज भी आसमान के अंदर मौजूद है और आसमान
کے خلا میں جو بچوں کی سسکیاں ماؤں کے آنسو موجود ہے، میں نے اور آپ نے انہیں ظالموں کے طریقوں کو اختیار کیا، اور جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے دندان مبارک کو شہید کیا، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے طائف کے پتھر کھائے اور خون مبارک جس کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کا خون مبارک جو ہے لہو لہان آپ کو کیا گیا، آپ کو گھر سے بے دخل کیا گیا، بچیوں کو طلاقیں دے دی گئی، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اور عرفات کے میدان میں اور اس تپش والی گرمی میں میرے لیے اور آپ کے لیے آدھے دن تک روتے رہیں، اور اس کی اداؤں کا وفاؤں کا صلہ میں اور آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ہیپی نیو ایئر بھی مناتے ہیں، ہم بچوں کا برتھ ڈے بھی مناتے ہیں۔ غیروں کی اداؤں کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں۔ تو ایک پیغام تو نئے سال کا یہی ہے کہ یہ ایک سال مجھ سے اور آپ سے چھوٹ چکا ہے، میں اور آپ یہ سوچیں کہ اس ایک سال میں کیا کوئی ایک روزہ ایسا ہے، ایک نماز ایسی ہے جس کو میں اور آپ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے جمعہ کے اندر بھی اور بہت سارے مقامات کے اندر بھی، کہ پہلا محرم ہی ان کی شہادت کا ہے، اور وہ پیغام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت دے دے دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے چنا گیا، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں 28 یا 34 آیت قرآن کی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کچھ ایک آپ کی رائے تھی، اور آپ کی صحاباؤں کی رائے بھی اسی کے ساتھ ملتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی رائے تھی۔ ایک طرف تمام صحاباؤں کی رائے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، تنے تنہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، آپ حضرات یا ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرنے کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ طواف جب ہم مکمل کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ اپنا پہلا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ طواف کرنے کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تقریباً جو آپ نے عمرہ کیا تھا 2000 صحابہ آپ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے اندر آپ کے ساتھ موجود تھے، 2000 صحابہ آپ کے ساتھ میں موجود ہیں، وہ سب کے سب دعا کر رہے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ طواف کے بعد میں نماز پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی تھی آپ صحاباؤں کو کوئی بات ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیسے میں تمہیں نماز کا حکم دوں، اور ابھی تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، میں تمہیں کیسے نماز کی اجازت دوں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں حضرت عمر نے زمین پر جو آپ کو رائے دی تھی، اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اس رائے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رائے کی تائید کے لیے، اور حکم دے دیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے جب بھی عمرہ کرو گے، جب بھی حج کرو گے، طواف کرو گے، طواف کرنے کے بعد تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مقام ابراہیم کے پاس ضروری ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آج اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ یہ کسی عام مفسر کی بات نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اسلام یتیم ہو چکا ہے، آج اسلام بھی رو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے اوپر، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا وہ رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے اے عمر کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں موت سے ڈر نہیں رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا آپ کو ڈر کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی بشارتیں تمہیں دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک محل دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس سے
سے زیادہ بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا بشارتیں تو آپ کو مل چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منبر پر فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن میں اٹھوں گا، ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مگر دوستو اس کے بعد بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت علی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو، اور آپ کے آنکھوں سے یہ آنسو جاری کیوں ہیں؟ کیا آپ موت کی وجہ سے آپ کو یہ خوف ہے؟ کیا موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، موت کا ڈر مجھے نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اب آنے والی زندگی کے لیے، قبر کے لیے میرے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے، کہ قبر کا ذخیرہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ سفر بڑا لمبا اور طویل ہے مگر اس کا توشہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مقام، مگر وہ بھی مرتے وقت کہہ رہے ہیں، شہادت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ قبر میں میرے پاس ذخیرہ نہیں، پھر میں اور آپ کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔